بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. تخصص في الحدیث سال اول. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ باب سابع منہج النقد فی علوم الحدیث کے باب سابع کی تیسری فصل سے متعلق ہے. فصل ثالث فی اختلاف روایت الحدیث، روایت حدیث میں اختلاف کی صورتیں. پہلی سلائیڈ ہے عنوان اور بنیادی فرق. اختلاف روایات کا مطالعہ علوم حدیث کا ایک انتہائی اہم اور باریک مبحث ہے، جس سے اسناد اور متون کی باریکیوں کا پتہ چلتا ہے. اختلافی روایات کے مطالعے کی اہمیت، سند اور متن کے فوائد، راویوں کے وہم، سند یا متن کے علل یعنی عیوب اور قدح کو ظاہر کرنا. یہ اختلافی روایت کی اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے راویوں کے وہم، سند یا متن میں علل جو ہیں کو واضح کیا جائے. دوسرا ہے حدیث کی تقویت. بعض احوال میں مثلا زیادت ثقات کی صورت میں حدیث کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرا ہے شامل علوم. اس مبحث کے تحت علوم حدیث کی 10 قسمیں آتی ہیں، یعنی اختلافی روایت سے متعلق جو گفتگو ہوگی اس میں اصطلاحات حدیث کی، علوم حدیث کی 10 اقسام آئیں گی. ان میں سے 5 آج ہماری گفتگو میں ہیں اور باقی جو ہے وہ 5 اگلی کلاس میں ہیں. سلائیڈ نمبر 2، اس مبحث کی 10 اقسام. پہلی ہے زیادات ثقہ، تو یہ قابلیت بحث، یہ پہلی ہے. دوسری ہے شاذ، تیسری ہے محفوظ، چوتھی ہے منکر، پانچویں ہے معروف، چھٹی ہے مضطرب، ساتویں ہے مقلوب، آٹھویں مدرج اور نویں مصحف اور 10ویں معلل. تو یہ اقسام جو ہیں ان تمام اقسام کی پہچان عموماً تعدد اسناد یعنی طرق کے جمع کرنے سے ہوتی ہے. بعض اوقات مثلا زیادات، مدرج، مصحف ایک ہی سند سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. سلائیڈ نمبر 3، قسم اول زیادات الثقات یعنی ثقہ راوی کی زیادتی. ثقہ راوی ہے، اس نے کوئی لفظ حدیث میں یا سند میں کوئی الگ سے ایڈ کیا ہے. ڈیفینیشن: کسی ثقہ قابل اعتماد راوی کا سند یا متن میں کسی ایسے لفظ یا جملے کے ساتھ تفرد اختیار کرنا جو دوسرے راوی بیان نہ کریں. یعنی ثقہ راوی سند یا متن میں کسی جملے یا لفظ کے ساتھ متفرد ہو تو اس کو جو ہے وہ کہا جائے گا زیادات ثقہ. اب اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے الزیادۃ فی السند اور دوسری الزیادۃ فی المتن. سند میں وصل، ارسال یا رفع یا وقف کا اختلاف پیش آنا. یعنی زیادت ثقہ سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ سند متصل ہے یا مرسل ہے یا مرفوع ہے یا موقوف ہے. زیادت متن میں کسی اضافی لفظ یا جملے کا نقل کیا جانا. سلائیڈ نمبر 4، الزیادۃ فی السند، سند میں زیادتی. حدیث کو وصل یعنی مسند کرنا بمقابلہ ارسال یعنی مرسل کے، یا رفع مرفوع کرنا بمقابلہ
وقف یعنی موقوف کے۔ جمہور اور اکثر اہل حدیث یعنی محدثین کا جو موقف ہے کہ ارسال اور وقف کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی جس کی روایت مرسل ہوگی، یعنی مرسل اور مسند میں اختلاف ہو تو مرسل کو ترجیح دیتے ہیں، اور مرفوع اور موقوف میں اختلاف ہو تو جو ہے وہ وقف کو ترجیح دیتے ہیں۔ محققین یعنی خطیب بغدادی وغیرہ وہ فرماتے ہیں وصل اور رفع کو ترجیح ہے، یعنی زیادت ثقہ کی وجہ سے اگر کوئی مرسل مسند بن جائے تو اس کو ترجیح ہے، یا موقوف مرفوع بن جائے تو اسے بشرطے راوی حافظ اور ضابط ہو اور اس کے خلاف کوئی قوی قرینہ بھی موجود نہ ہو۔ علت خطیب بغدادی کے مطابق الناسی لا یقتضی علی الذاکر، یعنی باہوش اور ذاکر راوی کا حافظہ بھولنے والے پر مقدم ہوتا ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ دوسرا راوی اس کو بھول گیا ہو اور ثقہ راوی نے اس کو بیان کر دیا۔ دوسری صورت 5ویں سلائیڈ ہے الزیادۃ فی المتن۔ ابن صلاح کی یہ تقسیم ہے۔ علامہ ابن صلاح نے متن کی زیادتی کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ نوع اول منافی یعنی مخالفت ثقات کی روایت کے منافی ہو، پہلی نوع، تو یہ اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مردود ہے، رد کی جائے گی۔ دوسری قسم جو غیر منافی ہو، یعنی زیادت ثقہ دوسروں کے منافی نہ ہو، یعنی کوئی منافات اور کوئی مخالفت نہ پائی جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مقبول ہے۔ تیسری نوع جو ہے یہ متوسط ہے، متردد ہے، مطلق کو مقید کرنا یا وصف کو بدلنا، جیسے جعلت تربتها لنا طہورا، تو اس کا حکم جو ہے علماء کے درمیان مختلف ہی ہے۔ فقہی اثر اس کا دیکھیں، امام مالک اور امام شافعی اس زیادتی کو انہوں نے قبول کیا اور تیمم صرف مٹی یعنی تراب سے انہوں نے جائز قرار دیا۔ جو علت تربتها، تو تربت جو ہے وہ تراب جو ہے مٹی کو کہتے ہیں، لہذا امام مالک اور شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیمم صرف مٹی سے جائز ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور تیمم زمین کی جنس کی ہر چیز سے انہوں نے جائز قرار دیا۔ چھٹی سلائیڈ یہ ہے کہ زیادت ثقات پر تنبیہ اور محدثین کا ضابطہ۔ محدثین کا بنیادی قانون، زیادتی کا مقبول ہونا مشروط ہے کہ وہ اصلی روایت یا دیگر روایات کے منافی یا شاذ نہ ہو۔ غلط فہمی کا اظہار، ابن حزم یا دور جدید کے کچھ لوگوں نے جو مطلق زیادات کو قبول کرنے کی بات کی ہے، حافظ ابن حجر نے نخبۃ الفکر میں اس کا سخت رد فرمایا اور واضح فرمایا کہ متقدمین مثلا امام احمد و بخاری و ابو زرعہ اور دارقطنی کا طریق ترجیح اور قرائن پر مبنی تھا، مطلقاً نہیں تھا۔ اس کے بعد 7ویں سلائیڈ ہے دوسری اور تیسری قسم، یعنی الزیادات کے بعد دوسری قسم شاذ اور تیسری محفوظ ہے۔ شاذ کہتے ہیں ثقہ یعنی مقبول راوی روایت کرے اور اپنے سے زیادہ اوثق یا اکثر راویوں کی مخالفت کرے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ روایت شاذ مردود ہوتی ہے۔ اور دوسری ہے محفوظ جو اس کے مقابل ہے، یعنی شاذ کے مقابل جو روایت ہوگی اکثر راویوں کی یا اوثق راوی کی، اس کو راجع اور محفوظ کہتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس کی مثال ہے روزے میں تمام نمازوں کی اتمام کی روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے عمل موقوف سے ثابت ہے، اور مرفوع کی روایت جو ہے وہ شاذ ہے۔ آٹھویں سلائیڈ ہے پانچویں اور چوتھی اور پانچویں قسم المنکر والمعروف۔ المسلک الاول المتاخر،
ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف راوی کو کی روایت کو منکر کہتے ہیں. یہ امام ابن حجر عسقلانی کا اختیار. المسلک الثانی متقدمین صرف راوی کے تفرد کی بنا پر منکر بول دیا جاتا ہے خواہ راوی ثقہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی متقدمین کے ہاں منکر تفرد راوی کی بنیاد پر ہے، اور جو ہے وہ متقدمین کے ہاں وہ اس کی بنیاد پر ہے، محض تفرد کی بنیاد پر. امام ابن حجر کے ہاں ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو یہ منکر ہے. اور متقدمین کا کسی حدیث کو منکر یا انکر ما رواہ فلاں کہنا لازمی طور پر اس حدیث کے شدید ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. جیسے امام مسلم صحیح مسلم یا سنن ترمذی کے بعض تفردات پر ائمہ نے منکر کا اطلاق کیا ہے. نمبر 9، سلائڈ نمبر 9، خلاصہ اور اہم نکات. تمام تر زیادات ثقہ مطلقاً قبول نہیں ہوتی، بلکہ عدم منافات اور انتفاع شذوذ شرط ہے. یعنی شاذ روایت نہ ہو اور وہ ثقہ کی روایت کسی کے مخالف بھی نہ ہو. 2، شاذ اور منکر میں بنیادی فرق. شاذ ثقہ کی مخالفت اوثق کے مقابلے میں، اور منکر ضعیف کی مخالفت ثقہ کے مقابلے. اصطلاحات کو سمجھتے وقت متقدمین اور متاخرین کے منہج کا فرق رکھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. تو یہ آج کی پریزنٹیشن تھی، اور اس کے بارے میں پھر ہم مزید گفتگو جو ہے وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ